احد کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی آخری کوشش کی اور یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کی۔ وہیں ابو سفیان نے بھی عرب سے 10,000 فوج جمع کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں پرشیا سے آیا ہوا مسلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہمیں فارس میں دشمنوں سے خطرہ ہوتا تو ہم ان کے راستے میں خندق کھود لیا کرتے تھے، اسی طرح وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے تھے اور ہم ان پر تیروں سے وار کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کے مطابق شمال کی طرف خندقیں کھدوا دی، کیونکہ مدینے کے اطراف سے پہاڑ تھے اور ایک طرف سے یہودیوں کا بنو قریظہ قبیلہ بھی موجود تھا، جن کے ساتھ مسلمانوں کی پیس ٹریٹی ہو چکی تھی، اسی لیے مسلمانوں کو ان سائڈوں سے خطرہ نہیں تھا۔ اب عرب کے مختلف قبیلوں سے 10,000 کا لشکر جمع ہو کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ لشکر مدینے کے قریب آ پہنچا تو وہ خندقیں دیکھ کر دنگ رہ گئے، واپس پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اگر وہ خندق عبور کرتے تو مسلمان ان پر حملہ کرتے، جس سے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مدینے کے پاس پڑاؤ ڈالا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے خود کو وقتی طور پر تو محفوظ کر لیا، لیکن روزی روٹی ختم ہونے کی صورت میں ان کو مجبوراً باہر آنا پڑے گا۔ ابن اسحاق کے مطابق ایک روز کفار میں سے عمر بن عبد ود نے خندق کراس کر کے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے کافروں کے حوصلے تھوڑے کم ہوئے، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے مسلمان بڑی ٹینشن میں پڑ گئے۔ دراصل بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کو کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے سے بدعہدی پر اکسا دیا اور بنو قریظہ بھی مشرکین کا ساتھ دینے پر مامور ہوئے۔ اسی اثنا میں کافروں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا۔ وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بنو غطفان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سیدھا بنو قریظہ کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ آپ محمد کے مخالفین عرب قبائل کا ساتھ دے رہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف فتح پا لیں گے، لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو وہ قبائل تو واپس چلے جائیں گے اور آپ کو مسلمانوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح انہوں نے بنو قریظہ کو آمادہ کیا اور کہا کہ ابو سفیان اور اس کی پارٹی سے کچھ بڑے لوگ بطور ضمانت طلب کرو، کیونکہ اگر عرب کے لشکر نے مسلمانوں سے شکست کھا کر یا بنا جنگ کیے واپس چلے گئے تو پھر آپ کو مسلمانوں سے کون بچائے گا۔ بنو قریظہ نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس عرب لشکر کے پاس گئے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ نے محمد سے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور آپ کے کچھ بڑے لوگوں کو قتل کر کے محمد کو تحفے میں دیں گے۔ ابو سفیان نے کنفرم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا۔ جب وہاں وہ پہنچے تو بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف ساتھ دینے کا کہا۔ انہوں نے اپنی شرط رکھی اور کہا جب تک تم اپنے کچھ بڑے لوگ ہمارے پاس بطور ضمانت نہیں رکھواتے تب تک ہم آپ کی جنگ میں کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ ہار بیٹھے تو آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن ہم مسلمانوں سے بچ کر کہاں جائیں گے اور ہمارے خاندان بھی یہی موجود ہے، ان کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر ابو سفیان کے بھیجے ہوئے لوگ وہاں سے چلے گئے اور اس طرح بنو قریظہ اور کفار کی چال کو نعیم بن مسعود نے ناکام کر دیا۔ اب جو عرب کی فوج مدینے کے باہر مسلمانوں کے انتظار میں تھی، وہ تیز ہواؤں اور آندھیوں کی وجہ سے اور بنو قریظہ کا ساتھ نہ دینے سے وہاں ٹک نہ سکے اور لشکر لے کر واپس لوٹ گئے۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر بنو قریظہ سے ان کی بدعہدی کا حساب کتاب کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے کئی روز تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار وہ باہر نکلے تو مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا۔ اس پر اوس کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلیل ہے، ان پر رحم فرمائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں اوس کا بندہ ہی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس کے سردار سعد بن معاذ کو، جو زخمی حالت میں تھے، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا گیا، اور یہ فیصلہ یہودیوں کی اپنی کتابوں کے مطابق تھا۔ دوستو، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مل کر مسلمانوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ احزاب کا مطلب ہے گروپس،
اور اس نام سے قرآن میں ایک چیپٹر بھی موجود ہے جس میں 9 سے لے کر 27 تک آیات اسی جنگ کے حوالے سے ہے۔ جزاکم اللہ۔